سورہ شعراء کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں اب یہ آخری رکوع کی آیات ہیں 193 سے لے کے تو 227 تک۔ پہلے تلاوت اور پھر ترجمہ اور پھر تفسیر ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اور اسے روح الامین لے کر آئے تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے۔ اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے، ہم نے یوں ہی جٹلانا پیرا دیا ہے مجرموں کے دلوں پر، اور اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب، وہ تو اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی، تو کہیں گے ہمیں کچھ مہلت ملے گی، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس
ہم انہیں برتنے دیں، پھر آئے ان پر جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور وہ اس قابل نہیں اور نہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا دوسرا الہ نہ پوچھ کہ تجھ پر عذاب ہو، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنی رحمت کا بازو بچاؤ اپنے پیراؤ تابع مسلمانوں کے لیے۔ تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربان ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور تمہاری نمازوں میں تمہارے دورے کو، اور بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ اس پر اتراتے ہیں شیطان؟ اترانے میں ہر بڑے بہتان والے گناہ گار پر شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ تو یہاں ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے 192 سے 227 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، مگر کفار مکہ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس قرآن پر تم شک کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود شہادت فرما رہا ہے کہ اس قرآن پر شک مت کرو، بے شک یہ قرآن رب العالمین کی ہی طرف سے ہے، اور اسے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، اور کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قرآن کے ان آیات سے ان کفار کو ڈرائیں، اور یہ روشن عربی زبان میں اتارا گیا ہے کہ اہل عرب کے لیے آسانی ہو اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے۔ اور بے شک اس کتاب کے اتارے جانے کا ذکر تو اگلی کتابوں میں بھی ہے، تو اگلی جو کتابیں تھیں ان کی یہودیوں کی، تو ان میں ذکر آیا تھا قرآن کا بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی کہ احمد ہوگا ان کا نام۔ تو یہی کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے عالم ہیں تو یہ تو جانتے ہیں مگر دل سے جانتے ہیں مگر یہ ماننے کو تیار نہیں اپنی ہٹ دربی کی وجہ سے۔ تو کیا یہ نشانی، یہ جو نشانی بتائی گئی تھی اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور کفار مکہ اور دوسرے اہل کتاب کے لیے کافی نہیں کہ یہ مانے، اور یہ اللہ ہی کا یہ کلام ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے عالم اور پچھلی کتابوں میں بھی جو ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ پھر بھی یہ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے عالم تو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی شخص پر بھی اتار دیتے اور وہ ان کو عربی میں سناتا پڑھتا تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کی حجتیں ہیں کہ ہم جیسا آدمی عربی بولتا ہے، کھاتا پیتا بازاروں میں گھومتا ہے، تو پھر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب کہتے ہیں کہ غیر عربی بھی ہوتا اور وہ آ کے ان کو عربی میں سناتا تو تب بھی یہ ماننے والے جنہیں نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا تھا۔ ہم نے ان مجرموں کے دلوں میں قرآن کا جٹلانا لکھ دیا ہے کہ اب ان کے دل جو ہے اتنے سیاہ ہو گئے ہیں، ان کی سیاہ کاریاں، تو ان کے ظلم اور ان کا نافرمانیاں اور بتوں کی پرستش اور یہ اس حد تک کا بڑھ چکی ہے کہ اب ان کے لیے لکھا جا چکا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو نہیں جٹلانا ہی ہے، انہوں نے نہیں تسلیم کرنا۔ تو وہ اس پر ایمان کیسے لاتے؟ یہ تب تک ایمان نہ لائیں گے کہ دیکھیں دردناک عذاب۔ جب ان کو عذاب آئے گا سامنے ان کو دکھائی تو پھر یہ جو ہے وہ کہیں گے کہ اب ہم مانتے ہیں، مگر اس وقت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
تو اسی وقت یہ ایمان لائیں گے کہ جب دیکھیں گے دردناک عذاب تو وہ جو ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، تو کہیں گے کہ کیا اب ہم ایمان لاتے ہیں اور ہمیں کچھ مہلت دی جائے کہ نیک اعمال کر کے عذاب سے نجات حاصل کر لیں۔ تو جب دوزخ میں بھی ڈالنے کا وقت ہوگا تو اس وقت دوزخ دیکھ کے بھی یہ وہاں بھی کہیں گے کہ اللہ کاش ہم نے رسولوں کی باتوں کی توجہ دی کی اور ان کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے حکام کو ماننا ہوتا، تو اب ہم پہ یہ دوزخ نہ ہوتی، چلائیں گے، منتیں کریں گے، یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دو، ہم نے کام کر کے واپس آئیں گے تو پھر ہمیں جنت میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، وہ وقت ختم ہو گیا، اب اعمال کا وقت نہیں ہے، اب حساب کا وقت ہے۔ کیا یہ کفار ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور نبی کو کہتے ہیں کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اگر سچے نبی ہو تو وہ عذاب ابھی لے آؤ؟ تو یہی کہا کرتے کہ ہمیں ڈراتے ہو جس عذاب بعد میں آنا ہے تو ابھی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اتنی زیادہ حد تک سرکشی ہوتی تھی تو پھر ان پہ عذاب آتا تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری حکمت ہے کہ جو کچھ ان کو دنیا میں دیا وہ یہ برت لیں اور دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کر لیں۔ جنہوں نے خواہشات کئی معبود بنایا ہوا ہے، جنہوں نے خواہشات پہ چلنا ہے، تو ان کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے برت لو دنیا کو خواہشات کے مطابق، پھر وہ دن آئے گا جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے اور ان کے دنیا کے عیش و آرام کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ ہم لوگوں کو ہلاک کرنے سے پہلے پوری مہلت دیتے ہیں کہ وہ ڈر سنانے والوں کی باتوں سے نصیحت پکڑیں اور راہ راست پہ آ جائیں، اور ہم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے کفار کی بات کو جھٹلایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ یہ شیطان لے کر آتے ہیں۔ فرمایا یہ کہ شیطانوں کی تو قدرت ہی نہیں اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کو قرآن سننے کی جگہ سے بہت دور رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسرا الہ نہ پوجو، کہ آپ یعنی کفار کو یہ پیغام ہے کہ آپ ان پر عذاب ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ان کے لیے اپنی رحمت وسیع کرو، اور اپنے تابع مسلمانوں کے لیے بھی کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے یعنی دوسری جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ یہاں پہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جگہوں پہ سب لوگوں کو کہا کہ اپنے گھر کی، اس لیے یہ ہر انسان جو ہیڈ آف فیملی ہے یا ماں باپ ہیں وہ بچوں کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے پیرنٹس پہ، خاص طور پہ جو والد ہے یا دونوں پیرنٹس ان کے اولاد کے لیے، کہ یہ ان کا بتانا، اور ان کو سیدھے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فرض ہے یہ بتانا ان کو۔ بتانا کا مطلب ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اگر وہ آپ کا حکم نہ مانیں تو آپ بری ذمہ ہوں گے۔ آپ کہتے رہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ آ کے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، تو دوسرے جو مسلمان اگر وہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، وہ ان کا پھر ذمہ داری ہے، وہ اس کا جو ہے حساب دیں گے۔ اور ان کے کاموں سے کنارہ کشی کر لو، تو اگر بالکل ہی جو نہیں مانتے تو پھر کنارہ کشی کر لو ان سے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربان ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں یا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ سجدہ کرتے ہیں۔ بے شک یعنی اللہ سب نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا نیکیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کر رہے ہیں یا آپ کی امت کے مسلمان جو کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ یہ بھی شارٹ ورس جو ہے، اللہ سب سنتا جانتا ہے سب کچھ بات کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں ہر چیز آپ کی۔ تو شارٹ ورسز کا استعمال اور اس کی فضیلت اہمیت بے حد 17 جو ہے ایپیسوڈز وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں انہی شارٹ ورسز پہ۔ تو آپ قرآن شارٹ ورسز آپ کریں تو آپ کو سرچ میں آ جائے گا یوٹیوب پہ سب 1 سے 17 تک۔ مزید وضاحت کی کہ شیطان تو اترتے ہیں بہتان لگانے والوں اور گناہ گاروں پر، اور شیطان اپنی سنی ہوئی یا پھر اس سے جھوٹ ملا کر ان کہنوں کی یا بہتان لگانے والوں کی باتیں سناتے ہیں۔
تو وہ کہتے تھے شیطان جو ہے وہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے یہ لے کے آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، تو یہ اردو کہتے ہیں شیطانوں پہ، شیطان جو ہے وہ تو بہتان لگانے والوں پر اترتے ہیں جو گناہ گار ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ، اور وہ جو ان پہ شیطان، اور شیطان تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ وہی جو ہے اس کے نزدیک بھی بھٹک سکے، اور اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تردید کی۔ مزید کفار اپنے اشعار سے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ کرتے تھے، فرمایا کہ ان شعراء کی پیروی کو جو گمراہ ہی کرتے ہیں، شعراء کی پیروی کرنے والے جو ہے وہ گمراہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ شعراء جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکہ کے کفار تھے، وہ شعراء کی مجلسیں جو ہے وہ بٹھاتے تھے کہ وہ شعروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کیا کرتے تھے، ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہا کہ یہ جو ایسے شعراء کو جو پیچھے لگتے ہیں وہ تو گمراہی ہوں گے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ یہ شیطان یا بہتان تراشی کرنے والے ہر نالے یا ہر اطراف میں اپنی چھوٹی شاعری کی مجلسوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، اور یہ ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے۔ اگر کوئی اچھی بات یہ کرتے بھی ہیں مگر کہتے تو ہیں مگر وہ کرتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے کہا کہ جو کہو تو اس کو عمل بھی کرو، اور جس پہ عمل نہیں کرتے وہ کہو نہیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کی بکثرت یاد کی، وہ تو کامیاب ہوں گے۔ اس کا صلہ ہے جو ان پر کفار کی طرف سے ظلم ہوئے، اور اب یہ ظالم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ جو وہ ختم ہوتی ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ یہ سورہ شعراء بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس کی آیات، اس کے احکام، اور ہمارے لیے یہ سبق آموز نبیوں کی جو تباہی اور بربادی پچھلی قوموں کی ہوئی، اور انہوں نے کیا برے کام کیے جس کی وجہ سے بہت سبق، 8 دفعہ اللہ تعالیٰ دہراتا ہے کہ اس کے سبق لو، اس سے سبق لو، اور یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے اور ان پہ کیوں عذاب آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ بھی حالات بتائے کہ ان پہ کیا جو ہے نا ان کی زندگی تنگ کی ہوئی تھی کفار مکہ نے، اور کیسے وہ انہوں نے دعوت دی اور اس کو برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پھر آخر پہ کامیابی دی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو بھی پڑھا ہے سنا ہے تو اس پہ عمل کرنے کی، اور قرآن کو سمجھنے کی، مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ اور اس میں کتنی حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کی جو دعا میں نے بولی وہ بڑی اچھی بہترین دعا ہے، اس کو جب بھی مصیبت پریشانی، آج کل کرونا ہے تو بھی بہت اچھی دعا ہے، بے حد اچھی دعا ہے یہ کرونا یا کوئی بھی مصیبت کے وقت میں۔ تو یہ آپ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس میں کہا ہے اس پہ عمل بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔